پاکستان کی منرل ویلتھ کی اگر بات کی جائے تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ گلوبلی بھی ایک جیو پولیٹیکل کانفلکٹ جو ہے، ایک جیو پولیٹیکل کمپٹیشن وہ منرل ویلتھ کے اراؤنڈ آپ کو جو ہے وہ سینٹر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کانفرنس جو اسلام آباد میں پچھلے 2 دنوں میں ہوئی، ملک کی ترقی کے لیے ایک اچھا قدم ہے. کیا وہ ریئر ارتھ منرلز ہیں، کیا وہ کرٹیکل منرلز ہیں، کیا وہ انڈسٹریل لیول منرلز ہیں، جیمز انڈسٹری ہے، زیادہ بڑی اسٹرینتھس جو ہیں جی بی کے حوالے سے کیا ہیں؟ پورے پہاڑوں میں کوئی نہ کوئی ایسا منرل ہے، اسٹونز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نواز. خاص کر پوٹینشیل جو گلگت بلتستان کا ہے اس میں کاپر ہے جو ہمارے مشاہدے میں آیا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارہ خان. ناظرین، پاکستان کی منرل ویلتھ کی اگر بات کی جائے تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ گلوبلی بھی ایک جیو پولیٹیکل کانفلکٹ جو ہے، ایک جیو پولیٹیکل کمپٹیشن وہ منرل ویلتھ کے اراؤنڈ آپ کو جو ہے وہ سینٹر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اس کانٹیکس میں نا جب دنیا جو ہے وہ گیجٹس، مائکرو چپس اور جتنا بھی یہ اے آئی اکوپمنٹ ہے اور یہ جو آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، یہ سائبر ورلڈ ہے، سارا کا سارا کرٹیکل منرلس کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کر رہا ہے. ایون آپ کی نئی ڈیفینس ٹیکنالوجیز جو ہے وہ ساری کی ساری کرٹیکل منرلس اور ریئر ارتھ منرلس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہیں. تو اس تناظر کے اندر پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ جو ہے بڑی واضح اور بڑی نمایاں ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو پیریفریز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور پاکستان کا ایسا بہت بڑا مین لینڈ جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، یہ منرل رچ خزانے ہیں. اور اس کو اگر ہم نے ٹیپ کر دیا، اگر ہم نے اس کا پوٹینشیل انلیش کر دیا تو پاکستان جو ہے وہ گلوبلی بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ اور ایک سپلائی چین کے اندر ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ والی جو تمام جن علاقوں سے یہ ریسورسز ایکسٹریکٹ ہونے ہیں، وہاں کی جو عوام ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ منرل ویلتھ ہے، یہ جیمز کی انڈسٹری ہے، اس کے لیے جب فورن انویسٹر یہاں پر آئے گا اس کو کیا کوپریشن جو ہے وہ ملے گا. یہ جو لوکل آپ کے لوگ ہیں، عوام ہیں آپ کی، اور کچھ ایسی جو مسکرینٹ آوازیں آ رہی ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں کیا وہ واقعی میں جائز ہیں یا وہ نہیں جائز، یا وہ ناجائز ہیں، یا کسی کے ایجنڈا کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ بڑی ریلیونٹ پرسنالٹی موجود ہیں. راجہ ناظم الامین صاحب، آپ چیئرمین ہیں رائل فاؤنڈیشن جی بی کے، آپ ایکس منسٹر فور انویسٹمنٹ بھی جی بی کے رہ چکے ہیں، اور آپ ایڈوائزر ٹو ایف پی سی سی آئی آن ٹورزم اینڈ انویسٹمنٹ بھی ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اچھا راجہ صاحب، چونکہ آپ بنفس نفیس بھی یہ منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 میں خود موجود تھے اور آپ نے تمام کاروائیاں جو ہیں وہ آپ نے وٹنس کی، آپ جو فورن ڈیلیگیٹس انویسٹر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واز اٹ اے سکسیس اسٹوری؟ کیا پاکستان کے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے؟ پاکستان کی واقعی میں ایک منرل لینڈسکیپ کے اوپر ایک گلوبل پوزیشننگ کیا واقعی میں ہونے والی ہے یا یہ سب کچھ آپٹکس کے لیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کہ جی آپ نے آج مدعو کیا. آپ نے بھی خود وٹنس کیا کہ جی منرلز کانفرنس جو اسلام آباد میں پچھلے 2 دنوں میں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ ملک کی ترقی کے لیے ایک اچھا قدم ہے، اور آپ انٹرنیشنل انویسٹرز کو ملک میں اٹریکٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں مینشن کیا کہ پاکستان انٹیپڈ ملک ہے مائننگ اینڈ منرل سیکٹر میں، اس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے. اور جو آپ سنتے جا رہے تھے لائک ریکارڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ 2000 سے اس پہ باتیں چل رہی تھی. اب جا کے 2025 میں اس کے ایم او یوز اور باقی چیزیں پبلک ہو گئیں، اور 2028 میں جا کے اب پروڈکشن سٹارٹ کرے گا، کیونکہ یہ سیکٹر بہت بڑا ہے. اور منرلز اور مائننگ والا جو سیکٹر ہے اس کو سمجھنا اور اس پہ کام کرنے کی بہت میں سمجھتا ہوں کمپلیکیٹڈ سیکٹر بھی بہت زیادہ ہے، ضروری ہے کام کرنا اس پہ. اور فیوچر جیسے آپ نے دھاتوں کا نام لیا، پوری دنیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ان کی اشد ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، تو کیوں نہ ان خزانوں کو ہم ایکسپوز کریں. اچھا راجہ صاحب، ایک اور چیز بتائیے، اگر جی بی کی پرٹیکولرلی گلگت بلتستان کی بات کر لی جائے تو اس کی منرل ویلتھ جو ہے، اس کے زیادہ بڑی بڑی اسٹرینتھس جو ہیں وہ کس کس سیکٹر کے اندر ہے؟ وہ کون سی دھاتیں ہیں؟ کیا وہ ریئر ارتھ منرلز ہیں؟ کیا وہ کرٹیکل منرلز ہیں؟ کیا وہ انڈسٹریل لیول منرلز ہیں؟ جیمز انڈسٹری ہے؟ زیادہ بڑی اسٹرینتھس جو ہیں جی بی کے حوالے سے کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی گلگت بلتستان کی جو پورا علاقہ ہے وہ تمام مونٹین سے گرا ہوا ہے،
اور 5% جگہ ایسے ہیں جہاں پہ لوگ آباد ہیں یا اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں. ریمیننگ 95% ماؤنٹینس ہی ماؤنٹینس ہیں. ان میں گلیشیئرز اور برف پوش پہاڑ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ پورے پہاڑوں میں کوئی نہ کوئی ایسا منرل ہے یا سٹونز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نوازے ہیں. تو خاص کر پوٹینشیل جو گلگت بلتستان کا ہے اس میں کاپر ہے جو ہمارے مشاہدے میں آیا ہے. وہاں پہ جس طرح آری کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہیں, اور ماربل ہے, وائٹ ماربل ہے, گرینائٹ ہے, پھر روبی ہے, ایکوا مرین ہے, نیم اٹ. مطلب اللہ تعالیٰ نے قدرت نے نوازا ہوا ہے پاکستان کو کہ جی گلگت بلتستان کے علاقے میں تمام منرلز اور جو ہمارے قیمتی دھات ہیں وہ اس علاقے میں ہیں. اچھا راجہ صاحب, اگر اس کا منرل پوٹینشیل انلیش کیا جاتا ہے, فورن انویسٹر آتا ہے, فورن کمپنیز آتی ہیں, لوکل پارٹنرشپ کے ساتھ آتی ہیں, یہاں پہ ایکسپلور کرتی ہیں, تو ایک جو عام آدمی ہے, جو گلگت بلتستان کا ایک عام شہری ہے, اس کی زندگی کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوگا یہ سب؟ میرے خیال سے دیکھیں نا جی, یہ مائننگ سیکٹر بہت بڑا سیکٹر ہے. اس میں جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, آپ نے ایکسپیرینس کیا پوری دنیا میں کہ جی ہیوی انویسٹمنٹس کے ساتھ مائننگ کی جاتی ہے, یہ کسی عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ لوکل لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, گلگت بلتستان میں ہو, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, ان کا اعتماد بہت ضروری ہے اور ان کو ٹرین کیا جائے. جس طرح ابھی ریکارڈ ایک میں کہہ رہے تھے کہ جی لوکل لوگوں کو وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے, لوگوں کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح باقی جو ہمارے علاقے ہیں, خاص کر گلگت بلتستان کی میں اگر بات کرتا ہوں, تو وہاں کے لوگوں کو بھی مائننگ سیکٹر میں ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو بھی اس سیکٹر میں لایا جائے, اور یہ کیا بھی جائے گا, بھی لیا جائے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں, رادر دین کہ جی وہ کسی انجینئر کو کسی فورن ملک سے لے کے تاکہ وہ اونرشپ لیں گے. ایگزیکٹلی, اور ان کو کاسٹ بھی کم پڑ جائے گی. جو بھی کمپنیاں آ کے مائننگ کریں گی ان کو اوبیسلی کاسٹ کم پڑ جائے گی, بجائے ایک انجینئر آسٹریلیا سے, چائنا سے, امریکہ سے لے کے آتے ہیں, اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ لوکل کسی کو ٹرین کرتے ہیں, لوکل انجینئرز آپ کو ملتے ہیں, تو لوکل انجینئر کو گھر کے دروازے پہ جاب, اور جو کمپنی وہاں پہ کام کرے گی اس کو بھی کاسٹ کم پڑ جائے. اچھا, میں جو پریزنٹیشنس فورن ڈیلیگیٹس کی دیکھ رہی تھی اس میں یہ بات بڑی قابل ذکر تھی کہ ایک تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہوگا, یہ بھی معاہدوں کے اندر شامل ہے, اور ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز فار لوکل یوتھ ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ آلریڈی معاہدوں کے اندر شامل ہوگا, تو امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی. مگر یہاں پر ایک کرٹیکل سوال راجہ صاحب آپ سے میں کروں گی کہ ایک جانب جو ہے کچھ ایسی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں گلگت بلتستان سے ہی, وہاں پر کچھ ایک ایکٹیوسٹ کمیونٹی ہے جو ہے یہ آواز ایسی بھی لگا رہی ہے کہ شاید گلگت بلتستان کے جو پہاڑ ہیں ان کا سودا وفاق کر رہا ہے, اور جی ہماری لوکلز کی یہ ایک ویلتھ ہے, ایک منرل ویلتھ ہے, اس کے حوالے سے جو وفاق ہے وہ اس کے اوپر تمام کے تمام شاید قبضہ کر رہا ہے, ڈاکہ ڈال رہا ہے, اور اس کو جو ہے وہ اپنے لیے, اپنے مقاصد کے لیے, چند پیسوں کے لیے ایکسپلائٹ کر رہا ہے. یہ والی آوازیں کس حد تک جائز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ جی وہاں کا الیکٹڈ چیف منسٹر وٹنس کر رہا تھا, اس پورے پروگرام میں تھا, اور ملک کا پرائم منسٹر, پانچوں چیف منسٹرز, اور آرمی کی قیادت, مطلب ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز وہاں پہ تھے. نمبر 1. نمبر 2, ہماری اسمبلی ہے, ہمارے کیبنٹ ہے, وہ آن بورڈ ہے, اور کوئی چیزیں اگر خدا نخواستہ کہیں کچھ رہ بھی جاتی ہیں تو اس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اس کو سمجھا جا سکتا ہے, سمجھایا جا سکتا ہے. اگر کہیں کمی بیشی ہے تو اس کو بہتر کی جا سکتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جی اس پہ ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کا مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, چیزیں بہتر ہو سکتی ہے اور گنجائش بھی ہے. لیکن اس قسم کی ایک نیگیٹو فضا بنانا, کانسپریسی تھیوریز پیڈل کرنا, یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی شاید یا تو ان کو علم نہیں ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ چیزیں سودا ہو گئی. یہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے جیب میں ڈال کے کسی کو لے کے جائیں, یہ پورا پروسیس ہے, اور پروسیس اس میں سالوں کی محنت ہے, دن نہیں ہے, مہینے نہیں ہے, کئی سال ہیں, ڈیکیڈ. مطلب آپ کو نا کئی عرصہ لگا کے مائننگ کرنا پڑتا ہے. جو مائننگ جانتے ہیں مائننگ سیکٹر کو, یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے کہ کوئی آیا اٹھایا دے کے گیا, یا اس وقت کی گورنمنٹ نے آیا ایگریمنٹ کر کے چلا گیا. نو, یہ ایک پروسیس ہے اور لمبا چلے گا.
اور پروسیس ہم مائننگ ابھی تک صحیح معنوں میں نہیں جانتے ہیں، نہ ہمارے پاس تجربہ ہے، نہ ہمارے پاس ٹولز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جی پورے پاکستان میں مائننگ کے لیے ٹریننگز دی جائیں، جو ہمارے جیولوجسٹس ہیں ان کو باہر بھیجا جائے، اور اس طرح کی جو بڑی بڑی کمپنیاں آتی ہیں وہاں پہ ان کو جاب اپرچونیٹیز پیدا کر کے ان کو ٹرین کیا جائے. بلکہ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ہم نے پورا کا پورا اپنا لینڈ میس ایکسپلور بھی نہیں کیا ہوا کہ اس میں اور کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں. ابھی اگر ہم اپنا جو ہے جیولوجیکل سروے اٹھا کے دیکھ لیں، صرف 55% ہم نے اپنا لینڈ ایکسپلور کیا ہوا ہے، اور اس میں سے بھی اتنی ٹریلینس آف ڈالرز کی منرل ویلتھ ہم ایکسپلور کر چکے ہیں. اچھا راجہ صاحب، چونکہ اب ایک منرل پالیسی ڈاکومنٹ بھی جو ہے وہ آپ پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کی الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ اس کو اپروول دیں گے، اس میں بڑا ڈیفائننگ فیچر یہ ہوگا کہ ایک تو لیگل آپ نے ساری رجیم کو ہارمونائز کر دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فسکل رجیم بھی ہارمونائز ہو جائے گی. انویسٹر کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گا یہ سب؟ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک انویسٹر فیل کرے گا کہ جی وہ سیف اور اپنی اس کی انویسٹمنٹ وہاں پہ اچھے طریقے سے ہوگی اور ریٹرنز لے کے جائے گا تو وہ آئے گا. اگر ہم ماحول ہی اس طرح بنائیں کہ جی کوئی کروڑوں لاکھوں ڈالر لے کے آ جائے اور ہم اس کو ڈسٹرب کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مائننگ ہوگی. اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اٹریکٹ کریں آپ. دنیا میں جتنے ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے انویسٹر کو ویلکم کیا ہے، اچھا اس کو اسپیس دی ہے. اب دیکھیں چائنا کا، اگر چائنا پچھلے 30-40 سال پہلے دیکھیں تو وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کسی سیکٹر میں نہیں تھی، لیکن چائنا نے پوری دنیا کو ویلکم کیا. اور آپ دیکھیں کہ جی سوئی سے لے کر جہاز تک ابھی چائنیز بنا رہے ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل انویسٹر کو ویلکم کیا، اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ وہاں پہ آئی تو چائنا ود ان 30-40 ایئرز دنیا کا نمبر 1 اکانومی پہ چلا گیا. آپ پاکستان پوٹینشیل بہت ہے اس ملک میں، اللہ تعالیٰ نے ڈیپ سی سے لے کے ہائیسٹ ماؤنٹین تک دیا ہوا ہے. خزانے جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں کہ جی مائننگ سیکٹر یہ انٹیپڈ ہے. ہمارے پاس پورا اتنا انڈس ہے جس پہ 56-57,000 میگا واٹ ہم پاور جنریٹ کر سکتے ہیں. صرف نیت کی دیر ہے کہ جی ایک اور پوٹینشیل آپ نے کہا نا کہ نیت کی دیر ہے، ایک اور پوٹینشیل اگر آپ کے سامنے رکھوں تو چونکہ پاکستان کی ایک اکنامک لائف لائن ایک اور انڈسٹری بھی بن سکتی ہے، وہ ٹورزم انڈسٹری ہے، اور اس کے اندر سب سے اہم کردار جو ہے وہ گلگت بلتستان کی سینک ماؤنٹینس کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی جو جتنے بھی سینک ویوز ہیں، لوکیشنز ہیں. تو آپ نے ٹورزم انڈسٹری کو انلیش کرنے کے لیے گلگت بلتستان کے والے سے بھی بڑے اقدامات کیے، ذرا تھوڑے سا ہائی لائٹ کیجیے. اچھا دیکھیے جی، میں نے 2015 میں ایز اے منسٹر فار انویسٹمنٹ ذمہ داری سنبھالی تو گلگت بلتستان میں 25,000 سے 26,000 بندہ آتا تھا. اس سے پہلے ٹورسٹ ڈومیسٹک کی میں بات کر رہا ہوں، جو ان کنٹری ٹورزم ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا کہ جی جتنے ہمارے جان پہچان دوست حلقہ ارباب کے لوگ تھے ان سے مل کے پورے پاکستان میں روڈ شوز کیے، اور یہ گورنمنٹ پہ بوجھ ہم نے بالکل بھی نہیں ڈالا. میں نے خاص کر کہ جی گورنمنٹ پیسے خرچتی ہے، جس طرح کانفرنسز ہوتے ہیں بڑے پیسے لگتے ہیں، بٹ میں نے اپنے ذاتی اثر رسوخ سے لوگوں سے ملے، چیمبرز میں گئے، وہاں پہ گلگت بلتستان، پھر جو چینلز تھے مختلف ہمارے بڑے بڑے چینلز، ان کے لوگوں کو جن کو ہم جانتے تھے ان کو گلگت بلتستان کی دعوت دی، اور سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ ہم نے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی، اٹریکٹ کیا لوگوں کو کہ جی آ جائیں، دیکھیں آپ سوئٹزرلینڈ دیکھنے بڑی جاتے زبردست ہیں، برانڈنگ کی آپ نے، یہ ساری گیم ہی مارکیٹنگ کی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم نے کم پیسے پہ لائک کیا کیا، نیٹ کو ہمارا ایک ادارہ ہے اس میں 2-3 سیٹیں دے دی، وہاں پہ کسی یار دوست کو کہہ کے کسی کو ہوٹل دے دیا، کسی کو کھانا لا کے چیف منسٹر سے ملاقات کروایا کہ جی آپ علاقے کی تشہیر کر رہے ہیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم نے اس طرح گلگت کی تشہیر کی. ود ان 2 ایئرز 25,000 سے 2017 میں 1.6 ملین لوگ ہم گلگت بلتستان لے جانے میں کامیاب ہو گئے. یہ ڈومیسٹک ٹورزم تھا، ڈومیسٹک ٹورزم کی. اب اندازہ لگائیں کہ جی پوٹینشیل تھا، اس سے پہلے کسی نے ٹیپ نہیں کیا تھا. اور اگر انٹرنیشنل ٹورزم کو بھی اس مارکیٹ کو بھی اگر ٹیپ کر لیں تو ایگزیکٹلی. پھر ہم نے ساتھ ساتھ میں یہ کیا کہ چیف منسٹر اور میں مختلف دوروں پہ گئے، اور اس دوروں پہ بھی میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو خرچہ نہیں کر، ذاتی اپنے خرچے پہ، اور ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی ٹیپ کرنے کی کوشش کی. بٹ ڈیو ٹو حالات اس ریجن میں افغان وار چل رہا تھا تو بہت سارے ممالک نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھی، کیونکہ انشورنس نہیں دیتے وہاں پہ. ویسٹرن دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹریولر کہیں پہ بھی جاتا ہے اس کا انشورنس ہوتا ہے. تو کچھ ممالک تھے
جہاں پہ انشورنس کلیم نہیں کر سکتے، ان میں پاکستان بھی تھا. تو بدقسمتی سے ہم ویسٹرن ٹورزم کو اتنا اٹریکٹ نہیں کر سکے، آل دو کہ جی پوٹینشیل بہت ہے، بٹ اب انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا. اور سکردو کے حوالے سے بھی تو اور انٹرنیشنل ہم نے کیا کیا کہ جی اگر ہم پوری دنیا ادھر دیکھ رہے ہیں تو میرے پاس ذمہ داری 2020 میں تو ختم ہو گئی، بٹ اس کے بعد کرونا آیا. لیکن میں نے اپنے جو اثر رسوخ یا جن کو جانتا تھا ان سے کانٹیکٹس رکھے اور 2023 میں دوبارہ شروع کی کہ جی گلگت بلتستان میں بغیر عہدے کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. تو میں نے جو ہماری لوکل بیوروکریسی ہے، ملٹری ہے، ان کے ساتھ بات کر کے 2024 میں چائنا کا ایک ٹور رکھا، چائنیز جو ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ. اور پہلی دفعہ ہم ونٹر ٹورزم اس سال میں کھلوا کے آیا ہوں دسمبر میں کہ جی راؤنڈ دی ایئر، کیونکہ ٹورزم ہمارے 4 سے 5 مہینے ہوتی ہے گلگت بلتستان کی، خاص کر پاکستان کی. تو میں چاہتا تھا کہ یہ ونٹر ٹورزم بھی ہو، کیوں میں نے وٹنس کیا تھا سوئٹزرلینڈ میں، وہاں پہ آسٹریا میں، رشیا میں، اچھا کینیڈا میں. سوئٹزرلینڈ سے زیادہ سینک اور خوبصورت ہمارا ایک جی بی ہے، بہت خوبصورت ہے، پاکستان کا خوبصورت علاقوں میں سے ایک. اچھا، اور ایک خوبصورت ترین علاقوں میں سے دوسرا اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ ترین علاقوں پاکستان کی اسٹریٹجک لائف لائن بھی جی بی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چونکہ ایسے علاقے جو اسٹریٹجیکلی ایک ملک کے لیے اتنے وائٹل ہوں، وہاں پر مسکرینٹس جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی ہوا کو کسی بھی وقت فروغ دے سکتے ہیں، وہ ولنریبل ہوتے ہیں. تو کیا اگر جو گلگت بلتستان ہے وہاں پر اگر جینون گریونسز لوگوں کی ٹائملی ایڈریس ہو جائیں تو اس قسم کی جتنی بھی کوششیں ہوں گی ان کو ہم ٹائم پر ناکام کر دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کون سے ڈیسائسو اقدامات ہوں کہ گلگت بلتستان کو کبھی بھی اس اسٹیج پر کوئی بھی قوت نہ لا سکے؟ مجھے جو لگتا ہے کہ جی میں گورنمنٹ میں رہا اور ابھی جو آوازیں آ رہی ہیں اور کئی عرصے سے آ رہی ہے، ہم نے ایک کوشش کی تھی، سردار عزیز کی ایک کمیٹی بنی تھی، اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب بہت کلوز ہو گئے تھے کہ گلگت بلتستان کو نا کوئی ہم نیشنل دائرے میں لے کے آ جائیں. آج بھی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ گلگت بلتستان کی ریپرزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے، سینٹ میں نہیں ہے، آلدو کہ وی ہیو پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، بٹ ہماری یہاں پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اور جو آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں. یہ دنیا میں واحد گلگت بلتستان ہے جو کہتا ہے کہ جی ہم پاکستان ہمیں اپنا لیں. باقی دنیا میں تو 99% لوگ یا جو تحریکیں چلتی وہ کہتے ہیں ہم علیحدگی چاہتے ہیں کسی بھی ملک سے، جگہ سے. واحد گلگت بلتستان ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں اپنا لیں. ایون تحریک آزادی کے اندر بھی جی بی کا جو کردار تھا وہ کوئی بھی مورخ فراموش نہیں کر سکتا. اور گلگت بلتستان کی ہسٹری تو آپ نے پڑھی ہوگی، لوگوں نے خود آزادی حاصل کی ہے سکھوں سے، ڈوگر راج سے. اور ہنزا جو ہمارا اسٹیٹ تھا، نگر اسٹیٹ تھا، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا، اور پاکستان میں ہم نے خود شمولیت حاصل کی ہے کہ جی ہم پاکستان میں جانا چاہتے ہیں. باوجود اس کے کہ میری پتنی کوشش تو یہی ہے کہ جی اس سال اگلے سال یہ ہو کہ جی پاکستان میں نمائندگی مل جائے. ادروائز آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جی وہاں ایک نگیٹیوٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے، چونکہ بیرونی قوتیں بہت کاسٹلی اس وجہ سے ہوگی چونکہ وہ پاکستان کی اسٹریٹجک لائف لائن ہے گلگت بلتستان. تو اسی نوٹ کے اوپر کہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ مسئلہ جلد سے جلد ریزالو ہو جائے گا. جو پالیسی میکرز اس پلیٹ فارم سے اس بات کو سن رہے ہیں وہ جلد از جلد اس کے اوپر کام کریں گے. راجہ ناظم الامین صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ کی قیمتی انالیسس کا بہت شکریہ کہ جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کا اتنا واسٹ پوٹینشیل ہے، اتنا یہ وائبرنٹ لینڈسکیپ ہے. بس صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے کسی صوبے کے لیے کام نہیں کرنا، کسی سیاسی جماعت کے لیے کام نہیں کرنا، صرف اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرنا. کام کرنا ہے تو پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. چونکہ اگر پاکستان کے مفادات کو کوئی ہرٹ کرتا ہے تو سب کا اس میں نقصان ہوگا، اور اگر پاکستان ترقی کرتا ہے تو سب کا فائدہ ہوگا. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.